اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی معاشی ترقی کے لیے یہ اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ گلگت بلتستان کی معاشی ترقی کے لیے ایک اہم خبر سامنے آئی کہ گلگت تاور روڈ منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے۔ نئی شاہراہ کے گلگت بلتستان مینی مرگ، گریز اور وادی نیلم کو بھی لائے گی۔ منصوبے سے سفری سہولتیں، تجارت اور سیاحت کو بھی فروغ ملے گا، جبکہ روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی معاشی ترقی کے لیے اہم پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ گلگت تاوبٹ روڈ منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے۔ نئی شاہراہ سے گلگت بلتستان مینی مرگ اور گریز اور وادی نیلم کو ملائے گی۔ منصوبے سے سفری سہولتیں، تجارت اور سیاحت کو فروغ ملے گا، جبکہ روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ سیالکوٹ میں گھریلو ناچاکی پر بیوی کے بال کاٹنے اور تشدد کرنے والا شوہر گرفتار کر لیا گیا۔ تھانہ صدر ڈسکہ کے علاقے میں خاتون پر تشدد کا واقعہ پیش آیا۔ خاتون نے 15 پر اطلاع دے دی۔ ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن نے فوری کارروائی کرتے ہوئے شوہر کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر دیا۔ ڈی پی او سیالکوٹ کیپٹن ریٹائرڈ دوست محمد کا کہنا ہے کہ خواتین وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ریڈ لائن ہیں۔ خواتین پر تشدد، تذلیل یا جبر کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سیالکوٹ میں گھریلو ناچاکی پر بیوی کے بال کاٹنے کا واقعہ پیش آیا، جس پر فوری طور پر ایکشن لیا گیا اور شوہر کو گرفتار کر لیا گیا۔ تھانہ صدر ڈسکہ کے علاقے میں خاتون پر تشدد کا یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ خاتون نے 15 پر اطلاع دی۔ موجودہ سیاسی صورتحال پر کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ پارٹی پالیسی اور حکومتی اقدامات کیا ہونے چاہیے؟ وزیر اعظم شہباز شریف جاتی عمرہ میں پارٹی قائد نواز شریف کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ شریف برادران نے ملکی مسائل سمیت بین الاقوامی امور پر تفصیلی گفتگو کی۔ ذرائع کے مطابق گفتگو میں اپوزیشن جماعتوں کے ممکنہ اتحاد کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ موجودہ سیاسی صورتحال پر کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے؟ پارٹی پالیسی اور حکومتی اقدامات کیا ہونے چاہیے؟ وزیر اعظم شہباز شریف جاتی عمرہ میں پارٹی قائد نواز شریف کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ شریف برادران نے ملکی مسائل سمیت بین الاقوامی پر تفصیلی گفتگو کی۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس گفتگو میں اپوزیشن جماعتوں کے ممکنہ اتحاد کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ میر رضا زندگی کے آخری چند گھنٹوں میں کیا کوششیں کرتے رہے، وقت کہاں گزارا؟ تحقیقاتی ٹیم نے حاصل ویڈیوز کی مدد سے ٹائم لائن مرتب کر لی ہے۔ رضا زندگی کی آخری گھڑیوں میں دوستوں سے سرمایہ کاری اور قرض کا تقاضا کرتے رہے تھے۔ آخری کھانا دوست کے ساتھ رات 12 بجے کھایا۔ 3:45 بجے کے قریب گارڈ کا پستول لے کر گھر سے نکل گئے۔ میر رضا نے زندگی کے آخری 12 گھنٹے کہاں گزارے، کیسے گزارے؟ تحقیقاتی کمیٹی نے ٹائم لائن مرتب کر لی۔ رضا زندگی کے آخری چند گھنٹوں میں حصول قرض کی کوششیں کرتا رہا۔ 27 جولائی کی شام میر رضا کی ملاقات شارع فیصل پر احمد راجہ سے ہوئی۔ دونوں نے 70-80 لاکھ روپے سرمایہ کاری پر بات کی۔ شام 7:05 پر بینک سے بہن کے نام پر 1 کروڑ قرض منظوری کی اطلاع ملی۔ رات 8:23 پر دوست فاروق محمد نے سرمایہ سے معذرت کر لی۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق رضا نے زندگی کا آخری کھانا 11:50 پر غفار کباب ہاؤس میں دوست عبدالرزاق کے ساتھ کھایا۔ ٹھیک 12 بجے میر رضا نے سارم سید سے ہنگامی بنیاد پر 3 کروڑ قرض کی درخواست کی۔ رات 2:23 پر میر رضا نے گھر پر اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ بند کرنے کے ساتھ فیس بک لنک اور اسنیپ چیٹ اکاؤنٹ بھی بند کر دیا۔ رات 3:10 پر منگیتر نے رابطے کے لیے متعدد کالز کی، لیکن رضا نے جواب نہیں دیا۔ 3:45 پر میر رضا اپنی دکان سے سیکیورٹی گارڈ کا پستول لے کر گھر واپس آ گئے۔ 4:09 پر آن لائن ٹیکسی بک کی۔ 4:22 پر فون آف کر دیا۔ 4:38 پر میر رضا کو جائے وقوع کے قریب اکیلے جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ کراچی کی سڑکیں خون آلود ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ بے ہنگم دندناتے ٹریفک نے 24 گھنٹوں میں 8 افراد کی جان لے لی۔ ٹریفک پولیس سے کسی بھی حادثے میں کوئی قابل ذکر کارروائی نہیں کر سکی۔ شہری ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر سفر کرنے سے خوفزدہ ہونے لگے۔ ڈامر سے محروم، گڑھوں سے بھرپور کراچی کی سڑکیں موت کی سہولت کار بن گئیں۔ جگہ جگہ سے ادھڑی سڑکیں مزید 8 قبروں کا پیٹ بھر گئیں۔ بلدیہ ناردرن بائی پاس پر واٹر ٹینکر ٹرالر ٹکرا گئے۔ حادثے میں جاں بحق واٹر ٹینکر ڈرائیور کی شناخت اسد کے نام سے ہوئی۔ پورٹ قاسم میں ننھا راہگیر بچہ ٹریلر کی زد میں آ کر زندگی کی بازی ہار گیا۔ ہب ریور روڈ پر 2 موٹر سائیکل سوار ٹکرا گئے۔ حادثے میں ایک سوار جاں بحق اور دوسرے کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سولجر بازار میں گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ کورنگی کراسنگ پر بھی گاڑی نے کمسن راہگیر کو کچل ڈالا۔
मलिर कोट के करीब 2 मोटरसाइकिल सवार दानिश और फरजान नामालूम गाड़ी की टक्कर से अब्दी नींद सो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक करीमाबाद पर 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम, एक शख्स जाँ भाग और 3 जख्मी हो गए। कराची में रवां साल ट्रैफिक हादसा से उठने वाले जनाजों की तादाद 603 हो गई, जिनमें से हैवी ट्रैफिक में जाँ बाग अफराद की तादाद 184 तक पहुँच चुकी है। हादसा पर कार्रवाई के लिए ट्रैफिक पुलिस का सिग्नल ताहाल सबसे सुर्ख नहीं हुआ। कराची के इलाके फिरोजाबाद में एक डकैत शहरियों के हत्थे चढ़ गया। अवाम ने दुर्गत बनाकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस सराय के मुताबिक 3 डाकू शहरी से असले के जोर पर मोटरसाइकिल छीन कर फरार हुए तो शहरियों ने डकैतों का ताक़ुब किया। शहरी की फायरिंग से एक डाकू जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा, जिसे लोगों ने पकड़ लिया। पुलिस ने छीनी गई मोटरसाइकिल और असलहा बरामद कर लिया। खातून अव्वल और रुकने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो सरदारी ने रावलपिंडी में हिना जावेद के मुबैना बेईमाना कत्ल और मुल्क में खवातीन के खिलाफ बढ़ते हुए पुरतशद्दुद वाक़यात पर शदीद तशवीश का इजहार किया। अफसोस किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब से वाक़े की शफाफ तहकीकात और मुजरिमों को इबरतनाक सज़ा देने का मुतालबा करते हैं। अहम खबर शामिल करेंगे देरबाला से, जहां बारिश के बायस राब्ता सड़क मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है और ऐसे में मुसाफिर और मकामी शहरी मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हो गए। मकामी अफराद ने सड़क को फौरी तौर पर खोलने का भी मुतालबा किया है। देरबाला में बारिश के बायस राब्ता सड़क मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। ऐसे में मुसाफिर और मकामी शहरी मुतबादिल रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हैं। मकामी अफराद ने सड़क फौरी तौर पर खोलने का भी मुतालबा किया है। देरबाला में बारिश के बायस राब्ता सड़क मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। ऐसे में मुसाफिर और मकामी शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।